صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پروردگار محمد و آل محمد، قرآن و اہل بیت، امام حسین، شہدائے کربلا، اسرائے کوفہ و شام کے صدقے میں اس فاتحہ، اخلاص و یاسین، ذکر محمد و آل محمد جو ہوا یا جو ہونے جا رہا ہے، اس مجلس حسین علیہ السلام کا ثواب، قرآن خوانی کا ثواب، مرحوم و مغفور شاعر آل عمران حضرت عبدالغفور جوہر نظامی اور دیگر منظورین جن کے میں نے نام لیے ہیں، پروفیسر راجہ اسد رضا صاحب کی پھوپھی، ان کے ماموں اور ان کے بھائی صاحبان اور ان کے دیگر اعز و اقربا، پڑھنے سننے والوں کے مرحومین تک ایصال فرما، ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ علل خیر فرما یا اللہ، دنیا میں آسانیاں اور آخرت میں تیسیر امور مرحمت فرما، دنیا میں عزائے حسین کی توفیق دے، زیارت حسین کی توفیق دے، اور قیامت دن شفاعت الحسین نصیب فرما، امام الحسن ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال امامنا جعفر بن محمد الصادق البار الامین حاکیا من اجداده فقال من بكى على الحسين او ابكى او تباكى وجبت له الجنة. صلی قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج کی مختصر مجلس حسین علیہ السلام جو المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں فزیکلی ہو رہی ہے اور المہدی ٹی وی پر نشر بھی ہو رہی ہے، فیس بک پر بھی، اس مجلس کا عنوان سخن رکھا ہے مقام شعر اہل بیت۔ آج میں بتاؤں گا کہ جو اہل بیت کے بارے میں شاعری کرے اس کا کیا مقام ہے، شعر کا خود نظم کا کیا مقام ہے، مرثیہ گوئی کا، سلام کا، نوحہ پڑھنے کا۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے آج کی مجلس ہے کہ ایک شاعر آل عمران، شاعر آل محمد، ہمارے بزرگ جناب راجہ عبدالغفور جوہر نظامی اور ان کی ہمشیرہ، ان کی اہلیہ مرحومہ، ان کے فرزندان، ان کے سالے شریف اور دیگر اعز و اقربا کی ایصال ثواب کے لیے ہے۔ دعا گو ہوں
کہ اللہ عز و جل ان شاعر بزرگوار کے درجات کو اور ان کے سارے خانوادے کے درجات کو متعالی فرمائے اور جنت البرزخ میں انہیں اعلیٰ مقام اور صحبت پیغمبر و آل پیغمبر نصیب ہو۔ پہلا پوائنٹ آج کی تقریر کا یہ ہے، ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے جعفر ابن عفان، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مصاحبین میں یہ حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، امام نے پوچھا کہ یا جعفر، میں نے سنا ہے کہ تم اہل بیت کے حق میں خاص طور پہ میرے جد حسین کے لیے شعر کہتے ہو اور ذکر کرتے ہو، تو عرض گزار ہوئے کہ ہاں سرکار، یہ عزت تو مجھے نصیب ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ اس خدمت کا درجہ کیا ہے۔ فرمائیے سرکار۔ فرمایا اس کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اسی وقت تمہیں سننے آتے ہیں جب تم پڑھنے لگتے ہو۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ کچھ اور چاہتے ہو میں اضافہ کروں؟ تو کہا سرکار کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل قبل اس کے کہ تم پڑھو تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ ہو سکتا ہے پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ اکبر، یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس لیے شعراء کو من انشد شعرا، ایک شعر جو ہم آل محمد کے لیے کہہ دے، ایک شعر اللہ اس کے لیے بنا دیتا ہے بیتن فی الجنت، ایک گھر بنا دیتا ہے جنت میں ایک شعر کے عوض۔ یہ میں نے جب پڑھا یہ اس روایت کو تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ من انشدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شاعر ہو، جیسے پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب شاعر ہیں، جناب چودھری خاور علی خانوی صاحب شاعر ہیں، جناب آغا ہمارے سید اسلم مہدی رضوی صاحب شاعر ہیں۔ ان تین کے علاوہ میں بھی شاعر نہیں ہوں، آغا مختار بھی شاعر نہیں، خلیفہ نفیس الاسد بھی نہیں، محمد اقبال بھی نہیں، خلیفہ مہدی بھی نہیں، اور یہ پیچھے کون بیٹھے ہیں؟ محمد سارم، ہاں یہ ہمارے جو خلیفہ صاحب کے داماد چھوٹے سارم بھی شاعر نہیں، یہ جو علی اسد آیا ہے یہ بھی شاعر نہیں، یا جو سن رہے ہیں اکثر میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، خود ہیں، اکثر تو شاعر نہیں ہوتے۔ تو میرے ذہن میں نہ ایک عجیب سی بات آئی، میں نے کہا یا اللہ ہم تو پھر محروم ہو گئے۔ خدا کی قسم پھر روایت ملی من قالا، جو شعر پڑھ دے ہمارے لیے اللہ اس کے لیے بھی گھر بنا۔ کیا کرم نوازی ہوں۔ آج ہی ابھی آ کر آپ کو بتایا میں تو طالب علم ہوں، تازہ امتحان کا طالب بھی ہو گیا تھا، ایک جملہ میں مجھے عجیب ملا ہے ابھی اب وہ امام کا جملہ یہ ہے ان اللہ یستحیی، اللہ کو حیا آتی ہے اسے جہنم میں جلائے جس نے حسین کے لیے شعر پڑھا۔ راوی بھی بڑا عجیب ہے، یہ دوسرا ایک راوی ہے، وہ پوچھ رہا ہے، امام فرما رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں کہ ہمارے ذکر کو جاری رکھو، ہمارے لیے شعر کہتے رہو، پڑھتے رہو، خاص طور پہ میرے جد حسین کا ذکر کرتے رہو۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عجب جملہ کا وَلَوْ كَزَبَدِ الْبَحْرِ،
اگرچہ سمندروں کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، حسین کے ذکر سے گناہ معاف ہو جاتا۔ اللہ اکبر، کیا کہنا میرے مولا، خوش قسمت ہیں آپ جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ مجھے یاد ہے ابھی آج ہی بلکہ میرے ایک دوست فوت ہوئے ہیں، آیت اللہ شیخ محمد علی تسخیری، آج فوت ہوئے ہیں۔ میرے دوست تھے، بزرگ تھے، اور ان کے خاندان کے بہت لوگ میرے شاگرد بھی تھے، بہت لوگ، بلکہ یہ رومیٹ بھی رہے ایک زمانے میں۔ جی ہاں، حج بھی کیا ہم نے اکٹھا، اور بڑی مرتبہ انہوں نے مجھے شربت دلایا، کچھ مرتبہ بڑی مرتبہ میں نے ان کو شربت دلایا، حتیٰ کہ اس بزرگ عالم عزادار حسین اور حسین کے ممبری کا ایک مقام بھی آیا کہ ان کو فالج ہو گیا تو وہ بڑے مشکل سے بھی چلتے تھے۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے مجلس حسین میں انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے شربت دیا، آدھا شربت گر بھی گیا، تو میں نے ان سے کہا، آغا ابراہیم بھی تھے، ہم یہ تینوں بیٹھے تھے کمرے میں، تو میں نے ان سے کہا کہ آغا آپ کی طبیعت دیکھیں، تو کہیں گے کہ حسین طبیعت نہیں دیکھے۔ سبحان اللہ، میں ذاکر کو پلا رہا، میری نیت یہ ہے کہ میں ذاکر کو پلا رہا۔ کیا مقام ہے امام حسین کے ذکر کا۔ اور یہ جو مرحوم مغفور تھے راجہ عبدالغفور جوہر نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کے والد بزرگوار، یہ تقریباً آلموسٹ ہماری جو جوہر آباد میں عزاداری ہو رہی ہے اس کے یہ بانیان حصے ہیں۔ جلوس بھی مرکزینی کے ہاں نکلتے ہیں، یہ امامگاہ جب بنا یہی ان کے بھی امام درگاہ کے بھی اس کے بھی بنیاد گزاران میں سے کالج کے بالکل سامنے کر کے یہ بہت بڑا امام بارگاہ ہے، مرکزی امام بارگاہ، اور ان کے گھر بھی عزاداری بہت قدیم بڑی پرانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا ملکہ دیا تھا شعر کہنے کا بھی، آپ نے ابھی ماشاءاللہ سنا بھی، ابھی رائے صاحب نے انہی کے اشعار پڑھے ہیں، کمال کا ملکہ تھا ان کو۔ اور بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پہلا مسئلہ تو میں اس وقت ذہن میں نہیں، میں جب گیا ایک دن تو وہ کہنے لگے کہ آج آپ کو قبلہ پکارتے تھے، یہ بڑا ان کا کمال تھا، بڑا پن تھا، ہم تو ان کے بچوں کی طرح تھے مگر قبلہ پکارتے تھے۔ قبلہ میں نے آج ایک شعر آپ کو سنانا ہے، اس کا ایک مصرع مجھے اس وقت یاد ہے، جوہر آباد میں کیا رکھا ہے جوہر کے سوا، واقعی وہ جوہر سے ہی تھا، واقعی جوہر آباد میں کیا رکھا ہے جوہر کے سوا۔ خیر بہت عظیم شاعر تھے، ذکر محمد و آل محمد کرنے والے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے شاعر جنہوں نے نعت رسول مقبول لکھی، آغا مختار بتائیں گے وہ کون؟ شاباش، حضرت ابو طالب۔ تو نعت کہنا سنت ابو طالب ہے۔ اس کے بعد ان کے بعد نعت لکھی حسان ابن ثابت نے، یہ اس کے بعد لکھی انہوں نے حسان ابن ثابت نے، بلکہ غدیر کا قصیدہ لکھا، غدیر کا قصیدہ لکھا حسان ابن ثابت نے۔ اس کے بعد جو شاعر ہیں وہ مولا علی خود علیہ السلام، بہت بڑے شاعر ہیں، حضور شاعر نہیں، وما علمناہ الشعر، ان کو اللہ نے شعر کہنا نہیں کہا، کہنے کا نہیں کہا، سمجھتے تھے مگر شاعر نہ تھے، حضور شاعر نہیں تھے، مولا علی بہت بڑے شاعر تھے۔ پھر دور مولا کائنات میں اصحاب مولا کائنات بڑے شاعر گزرے، اصحاب پیغمبر میں تو شاعر بہت تھے ہی، پھر اصحاب امام حسین میں، اصحاب امام حسن میں پہلے، پھر اصحاب امام حسین میں بڑے شعراء گزرے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو شعراء زیادہ ذکر حسین کرنے لگ گئے۔ اور اب دیکھتے ہیں ہم کہ
جو آرگنائزڈ مجلس حسین شروع ہوئی باقاعدہ، جیسے ممبر پہ بیٹھنا، کرسی پہ، ممبر تو ہے اس زمانے میں نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے جناب کاظمی صاحب کو بھی، پروفیسر کاظمی صاحب کو اللہ کاظمی کو صحت دے، بڑے نیک ہیں. ہمارے بابا جی جو آئے ہیں، ہمارے وزیر اعظم پرویز رضوی صاحب کو بھی اللہ بہت صحت اور سلامت رکھے. خاص طور پہ یہ دونوں سید آئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں ان کے مرحومین کی مغفرت کی بھی. یہ تو خانوادہ شہید سے تعلق رکھتے ہیں، 5 شہید ان کے خاندان کے ہیں. ایک بھائی اللہ 6 شہید ہو گئے. اللہ اللہ غریب کی رحمت کرے آپ کے خاندان کے تمام شہداء کو. جناب زیغم کاظمی صاحب اور ماشاءاللہ ادیب بھی ہے، زبردست شاعر بھی ہے، زبردست شاعر بھی ہے. آج تقریر ہماری یہی ہے کہ اہل بیت کے بارے جو شعر کہے جائیں ان کا درجہ کیا ہے، اور شاعر کا مقام. آرگنائزڈ مجلس، جو پہلی آرگنائزڈ مجلس ہوئی، باقاعدہ جو مجلس ہوئی، وہ امام رضا کے دور پہلی، اور وہ دابل خزائن ہے. باقاعدہ مجلس پڑھی اور سرکار نے فرمایا یا دابل اجلس علی الکرسی، کرسی پہ بیٹھ جاؤ. ممبر نہیں تھا، کرسی تھی. تو دابل کہنے لگے استحیی، مجھے حیا آ رہی ہے کہ حجت خدا نیچے بیٹھے اور میں اوپر بیٹھوں. مفہوم کلام امام یہ ہے ھذا شرف لذکر جدی الحسین، یہ میرے جد حسین کے ذکر کا شرف. میں جب طالب علم تھا قم میں دیکھتا تھا امام خمینی نیچے بیٹھے ہوئے، جب تک وہ علی نہیں ہوئے وہ زمین پہ بیٹھتے تھے. علی ہوئے تو جیسے آپ لوگ ہمارے رضوی صاحب کرسی پہ بیٹھے، پھر وہ کرسی پہ بیٹھنا شروع ہو گیا. آگے ہمیں بیچارے بھی علی ہے، ورنہ ہمیشہ مراجع نیچے بیٹھتے ہیں اور ممبر ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے. آیت اللہ کوثری ساری زندگی انہوں نے مجلس پڑھی. آگئے آیت اللہ عظمیٰ امام خمینی کے حسینیہ میں جا، آیت اللہ حسن نوری، یہ دونوں میرے دوست بھی تھے، محلے بھی تھے، دونوں میرے محلے. انہوں نے بھی مجالس پڑھی. مرجع وقت نیچے بیٹھا ہوتا ہے اور واعظ ذاکر اوپر ہوتا ہے. یہ صرف شرف ہے ذکر سبحان اللہ، کیا مقام ہے. اور بی بی معصومہ قم نے پہلی مرتبہ، یہ بھی بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مثال ہے، پہلی مرتبہ جو مجلس حسین میں اپنے زیور اتار کے ذاکر ہوئے. اچھا یہ پہلے کب ہے؟ بیویوں نے، جب وہ بشیر ابن جزلم یاد ہے نا، وہ جب آیا تھا بیویوں نے اپنے بچے زیور بشیر کو دیے. خدمت اہل بیت کا آپ مقام دیکھیں. آپ ذرا اہل بیت سے تمسک تو کریں. دیکھیں جو سلمان آیا ہے کنورٹڈ ہے، اتنا خلوص سے آیا ہے کہ آل محمد نے اسے کامل الایمان بنا دیا. فضہ کنیز بن کے آئی تھی، ماں بن کے نکلی. کیا مقام ہے اس خانوادے کا. اس لیے مجالس حسین کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں تاکہ مجلس حسین کی عظمت رہے، ذکر حسین جاری و ساری رہے، اشعار کہتے بھی رہے، اشعار پڑھتے بھی رہے، اشعار لکھتے بھی رہے. میں نے تو اب وقت کی گنجائش نہیں، میں نے روایتیں ساری نکالی ہیں. رسائل حسین، ثواب رسائل حسین، حسین کے لیے مرثیہ کہنے کا ثواب، اس پہ چکر قائم ہوا ہے. آل محمد نے حدیث بیان کی. کوئی حسین ابن علی پہ مرثیہ پڑھے، نوحہ پڑھے، سلام پڑھے، اشعار پڑھے، انشاد الشعر کہے، حتیٰ نثر کہے، اس کے لیے باقاعدہ. بلکہ اگر ساری روایتوں کو میں اکٹھا کر دوں تو میں یہ کہوں گا ادنا اجر انشاد الشعر اور ذکر حسین او من قال شعرا فی الحسین، ادنا اجر
وجوب الجنت ہے کہ جنت جائز نہیں ہوتی، واجب ہوتا ہے۔ ایسے بس میں سمجھ ہوں اپنی گفتگو، یہ ایک واقعہ ہے جسے میں نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا، آج میں نے لکھ کر آپ کو ایک میسج بھیجا، یہ ذرا سن لیجیے۔ یزد ایک شہر ہے ایران کا، بلکہ یوں کہوں عزاداروں کا شہر، عزاداروں کا شہر۔ یزد میں کچھ جوانوں نے محرم کے آنے پر کچھ ٹینٹ لگائے، کچھ قراتے لگائے، اب کہا کہ یہاں پر عشرہ ہوگا غریب زہرا، اعلان ہو گیا۔ انہوں نے اپنی جو حیات امنا تھی یعنی انتظامیہ، آپس میں انہوں نے مشاورت کی اور کہنے لگے کہ نہ تو ہمارے پاس ذاکر کے لیے نیاز میں سے اور نہ ہمارے پاس شام کو ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہر روز شام دیں گے، یہ شام کہتے ہیں شام کے کھانے کو فارسی میں، ہر روز شام بھی دی، شام یعنی نیاز حسین میں پورا ڈنر ہوگا۔ البتہ ہمارے پاس نہ تو ذاکر کے پیسے ہیں، خطیب کے، مقرر کے، عالم کے، نہ ہمارے پاس عشرے کے لیے نیاز حسین کے پیسے ہیں۔ آپس میں مشورے کے بعد انہوں نے کہا فلاں تاجر کے پاس چلتے، اس سے جا کر کہتے چلے تاجر کو ملے۔ ابھی امریکہ کے تاجر تو تھے نہیں کہ کال بیک نہ کریں یا نمبر بلاک کر دیں، یہاں کے تاجر تو بڑے اسمارٹ ہیں، وہ تو سمپل تاجر تھے، بالکل سادہ سے۔ جیسے ہی تاجر کے پاس پہنچے اور تاجر سے کہا کہ ایک مسئلہ ہے تاجر صاحب، ہم نے عشرہ کرانا ہے اور مجالس منعقد کرنی ہے، مولانا کو بھی نیاز دینی ہے اور ہر روز ہزاروں کو شام کا کھانا بھی دینا، تو آپ مہربانی فرمائیں اسپانسر کر دیں۔ یہاں تو اسپانسر کا کہیں تو دل مٹھی میں آتا، وہ جو لوگ ہیں نیک لوگ ان کا دل کھل جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرو، یہ چیک بک ہے میری، یہ جو چیک میں دے رہا ہوں اس پر مبلغ لکھ دو، کتنے پیسے چاہیے لکھ دو، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کم تر نہ نویسی مجالس سے آغا با باید پرشکوہ باشی، تھوڑا نہ لکھنا، ہمارے آغا کی مجلس سے رونق والی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں جوان ہم نے کچھ بہت ہی لکھ لیا، کافی زیادہ لکھ لیا، اور ڈر گئے کہ بھئی اب یہ دستخط کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ جیسے ہم ان کے قریب پہنچے انہوں نے یوں اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس مبلغ پہ رکھ دی کہ پتہ نہ چلے چہ قدرس با امضا کر، دستخط کر دیے چھپا کے کہ پتہ نہ چلے کتنا لکھا ہے۔ جب حسین کے لیے دینا ہے پھر دیکھنا کیا، پھر گننا کیا، پھر کاؤنٹ کیا کرنا، کر دیا۔ عشرہ ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد تاجر برحمت خدا وفات پا گئے۔ یزدیوں نے عالم رویا میں دیکھا، اکثر نے آئے ہیں یزدی پوچھتے ہیں، بڑے سسپینس میں تھے یزدی کہ اس خدمت گزار حسین کا کیا بنا ہوگا، تو سب نے پوچھا آغا کیا ہوا، آغا تاجر، انہوں نے کہا مسکرا کے کہ آئے تھے فرشتے تو آئے تھے مگر پروندہ مرا بے آغا امام حسین دا، انہوں نے میرا نامہ اعمال آغا امام حسین کو دے دیا۔ اب یہ جملہ ہے اگر میں نے سمجھا لیا راجہ صاحب تو آپ کے سارے مرحومین کی ارواح داد دیں گے، بلکہ اہل بیت داد دیں گے اگر میں نے سمجھا لیا۔ تو پوچھا پوچھنے والوں نے کہ پھر پروندے کے ساتھ کیا ہوا، آغا روح برگردون پروندہ من امضا کر، آغا نے پھیر لیا
اور یوں دستخط کر دیے تاکہ دیکھے ہی نہ کہ میرے اعمال کیا ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، بس آپ سمجھ گئے ہدف مجلس مکمل ہو گیا۔ اسے یاد رکھیے گا، حسین کے لیے ایسے خرچ دیکھنا نہیں، حسین دیکھے بغیر دستخط کر دیں گے، اس لیے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، یقیناً حسین مصباح الہدی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی۔ سبحان اللہ، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین، حضور فرماتے ہیں میرے حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے، تپش ہے، قلق ہے، درد ہے، اللہ ارمان ہے، دکھ ہے، رنج ہے، الم ہے، سیڈنس ہے۔ سبحان اللہ، لا تبرد ابدا، جس آگ کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، یہ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اللہ کو دیکھ لیں آپ، نام آئے حسین آپ کی آنکھیں برس پڑتی، لا تبرد ابدا۔ اللہ اکبر۔ بس میرے عزیزو، مجلس تمام ہو رہی ہے، اتنا ہی وقت باقی ہے، فصل اعضاء کا آغاز ہونے کو ہے، ایک دن باقی ہے عشرہ کے شروع ہونے میں۔ اللہ آپ کو اجر دے، جزا دے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو قضائے حسین کی توفیق دے، پڑھنے سننے کی توفیق دے، خرچ کرنے کی توفیق دے، نیاز حسین اور سبیل غازی میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ عزیزو، یہ انویسٹمنٹ کبھی بھی خالی ہاتھ آپ نہیں جائیں گے، اس انویسٹمنٹ سے یہ بڑے کریم ہے، یہ کریم ہے، اور کریم ابن کریم۔ میں نے تو اپنی جو زندگی ہے اس میں ایک آیت اللہ تھے میرے دوست، جو کچھ 10-15 گھر دور میرا ان کا گھر تھا، یخشا قاضی میں، آیت اللہ ہے سید کاظم قزوینی، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور کتاب تھی مادر حسین کے بارے میں، اور کہا کہ الفاطمہ من المہد الی اللحد کو میرے سینے پہ رکھ دینا، اور جب سنا مر جائے تو میرے جد حسین کے حرم میں مجھے دفن کر دے۔ ظاہراً 17 سال پلس کے بعد جب ان کی قبر کا تعویذ کھولا گیا تو کتاب بھی ویسے ہی سالم تھی، کفن میلا نہیں ہوا تھا، اور جب وہ وفات پا چکے تھے آئی تھی تو یہاں پر سار پہ ایک سرخ داغ تھا، وہ بھی ایسے ہی تھا۔ ان کی میتیں بھی ڈیمیج نہیں ہوتی تو حسین غریب کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان میں مشہور ہے روضہ، روضہ کہتے ہیں مجلس حسین، آپ کہتے ہیں مجلس، وہ کہتے ہیں روضہ، روضہ ہوتا ہے ان کے مجلس حسین کو روضہ کہتے ہیں۔ مراجع کو میں دیکھا ہے کہ وہ روضہ خان کی جوتیاں جوڑتے ہیں، بلکہ عزاداروں کی جوتیاں جوڑتے ہیں۔ میرے استاد تھے ایت اللہ العظمہ ابو المعالی شہاب الدین مراعشی نجفی، انہوں نے وصیت نامہ لکھا اپنے بیٹے کو، وہ میرے دوست تھے علامہ سید محمود مراعشی بھی میرے پاس علوی تھے، لکھا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو جو کالا لباس میں ہمیشہ اپنے جد حسین کی عزاداری میں پہنتا تھا اسے میری قبر میں رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ جس رومال پر میں نے ڈیکیڈز کے آنسو جمع کیے ہیں عزاداری حسین اور اہل بیت کے لیے، وہ بھی میرے ساتھ رکھ دے۔ ذرا غور کریں آپ، اللہ اکبر، کیا اجر ہے۔ کل عین باقیۃ یوم القیامت الا عین بقتل الحسین، ہر آنکھ میں سے ہوئے گی
وہ آنکھ نہیں روئے گی جو حسین کے لیے روئی. ماشاءاللہ. بس آخری 2 جملے سنے التماس سے دعا. عزیزو یہ عزاداری جو آپ کر رہے ہیں کرونا وائرس کے باوجود ماشاءاللہ آپ آئے امام حسین کے صدقے میں. آج شرکت کرنے والوں کو پورے عشرے میں شرکت کرنے والوں کو اللہ کرونا وائرس سے بچائے. ہر عزادار حسین کو، ہر پیاری کو، ہر کلمہ گو کو، ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو اللہ محفوظ معصوم فرمائے. اور یہ جو 1442 ہجری کا محرم آ رہا ہے ذکر حسین کے صدقے میں کرونا وائرس سے اللہ انسانیت کو نجات دے دے. اس لیے کہ حسین تو وہ طبیب ہے کہ جو عرش سے ٹھکرائے ہوئے مریض ہوتے ہیں وہ آستانہ حسین سے شفا یاب. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمارے وقت میں نماز بھی پڑھتے رہنا ہے، سچ بھی بولنا ہے، تہجد کی عادت بھی ڈالنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے. ہمارے امام نے نوک نیزہ پہ قرآن. آپس میں بالکل پارٹی بازیاں نہیں کرنی، ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا، گروہیاں نہیں، الزامات نہیں، جھوٹوں سے برات کرنی ہے، سچوں کے ساتھ ہونا. یہ 1442 ہجری کا محرم آپ کو تبدیل کر دے، آپ کو ایک نیا حسینی مومن بنا دے. بس میرے عزیزوں 2 جملے سنے اور مجھے اجازت دے. میرے استاد تھے آیت اللہ وجدانی فخر. انہوں نے ایک روز درس میں کہا کہ مجھے شہزادی ملی تھی اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے پہلو پہ رکھا ہوا. میں نے پوچھا بی بی ہنوز درد ابھی بھی درد ہے؟ تو فرماتی ہے کہ وجدانی جب تمہارے شب جمعہ میں مجلس نہیں کرتے میرے غریب تو میرے پہلو کے درد میں اضافہ ہوگا، اور جب لوگ روتے ہیں تو آنسو میرا مرہم بن جاتا ہے. آپ تصور کریں، چلو سادات تو ان کی اولاد ہے، ہم تو ان کی اولاد، ہم تو ان کے نوکر ہیں نا. نوکروں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اتنے پاک ہو جاتے ہیں کہ مجرائے تطہیر کے پہلو کے زخم کا علاج بن جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر ہم نے مجالس کی، ان مجالس کے پڑھنے والوں میں بھی اللہ استغفر اللہ، میں خادم ہوں. صحیح صاحب آپ کا سادات کے بچوں کا بھی، چھوٹے بچوں کا بھی میں نوکر ہوں. میں ان کا خاک پاک اللہ سادات کرام کو زندہ و سلامت رکھے، سادات کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرمائے. میرے عزیزوں، مجلسیں بڑی ہوئی اس زمانے میں استاد کے کہنے پر، مرحوم کے کہنے پر. اگلے روز جو تشریف لائے، اگلے ہفتے بلکہ، تو استاد نے کہا کہ نور ہے چشم میرے آنکھوں کے نوروں، میرے شاگردوں، من متشکر، من ممنون. شہزادی آئی تھی، فرماتی تھی میرا ہاتھ پہلو سے ہٹ گیا. آپ ذرا غور کریں، آپ شہزادی کا ہاتھ پہلو سے ہٹانے کے لیے مجلس حسین میں آئی. انما الاعمال بالنیات. اللہ اکبر. میں گیا ان کی خدمت میں، ایک قبا لے گیا، مجھے ارادت تھی، عقیدت تھی. ایک قبا پاکستان آیا ہوا تھا مجھے محرم کی مجالس میں، ایک قبا اچھی سی لے گیا، جوہر باغ سے جہاز راجہ صاحب وہیں سے خریدی. ان کو جا کے کپڑا دیا اور میں نے کہا کہ آقا ذرا اس کی تصدیق فرما دیں کہ واقعا آپ کو شہزادی خواب میں ملی تھی. تو فرمانے لگے مجھے شہزادی کی قسم، شہزادی بنفس نفیس یہاں تشریف لائی. ان کو اللہ موقع دیتا ہے، ان کے بارے میں نہ پوچھتا وہ کیسے آتے ہیں. آپ اپنے اوپر کمپیریزن نہ کرنا ہم اپنے ساتھ، وہ کیسے آتے ہیں، اللہ ان کو کیسے، ایسے تو نہیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے بلکہ صدیوں سے، جہاں مجلس سے غریب ہوتی ہے کوئی اور آئے نہ آئے ماں ضرور آتے ہیں. آپ ذرا غور کریں. بس مجلس تمام ہوئی، وقت اتنا ہی باقی ہے. آخری جملہ عزیزوں، عابد بیمار سے کہا تھا دروغہ شام نے کہ جب اپنی بیویوں کو گنتے ہو تو دیکھ لیا کرو کوئی بیوی آپ کی باہر نکلتی.
کہا باپ میری کوئی بیوی باہر نہیں نکلتی، ہمیں سمجھانے کے لیے کہا اب وہ بیوی آئے گی نا بہن کرے گی میں آپ کو بتاؤں گا. اب امام سیدہ زینب لے چلے ہم تک مسائل پہنچانے کے لیے، ورنہ وہ دونوں عالم علم لدنی ہیں. بیوی نے پوچھا جب پتہ چلا نا کہ یہ تو ماں فاطمہ ہے، کہا ماں جب آپ کا وصال ہوا میں 6 سال کی تھی مگر اتنا چہرہ آپ کا سرخ نہ تھا. کہا زینب میں نے عصر عاشور میں تیرے بھائی کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا، سر پہ بھی مل لیا تاکہ میں عرش کا ستون پکڑ کے کہا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.